آج کل جو لوگوں کے ذہن کے اندر ایک بات ہے نا جی، جو شب برات کا تصور بنا ہوا ہے، شب برات کا تصور بنا ہوا ہے، شریعت اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بات میری آپ سمجھ رہے ہیں؟ شب برات کا جو لوگوں کے ذہن کے اندر ایک خاکہ تیار ہوا ہے نا، خاکہ کیا ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے جی، اگلے دن 15 شعبان کو روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس رات کے اندر زندگی، موت، رزق، مال، جان کے اللہ فیصلے کرتے ہیں۔ آئندہ سال نصف شعبان تک جن لوگوں نے مرنا ہے جی، ان کی لسٹ تیار کی جاتی ہے جی۔ یہ ایک لوگوں کے ذہن کے اندر کیا ہے؟ خاکہ تیار ہوا ہے۔ شریعت اسلام کے اندر کوئی بھی تعلق نہیں ان چیزوں کے ساتھ، اس خاکے کا جی، نہ روزہ ہے جی، نہ اس رات کی خاص عبادت ہے جی، اور نہ قضائے عمری والی رات ہے، نہ وہ یہ بات کہ رات کو اللہ فیصلے کرتے ہیں۔ اور اللہ تو وہ ذات ہے جس نے دنیا بنانے سے 40 سال پہلے ہر چیز لکھ دی تھی۔ کبھی آپ حدیث پڑھیں نا تو حضرت موسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کا آسمانوں پہ مناظرہ ہوا، بحث ہوئی جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا طبیعت کے جلالی تھے نا، تو حضرت آدم سے کہا ابا جان، نہ آپ کھاتے پھل، نہ دنیا بنتی، نہ انسان جاتا، نہ ان مصیبتوں کے اندر الجھتا، نہ معاملات کے اندر الجھتا، نہ غیر اللہ کی پوجا ہوتی، نہ اللہ کے ساتھ شراکت ہوتی۔ آپ نے پھل کھایا تو سارا کچھ ہوا۔ حضرت آدم سنتے رہے، سنتے سنتے بعد میں آپ نے کہا تو وہی موسیٰ جس کے اوپر اللہ نے تورات نازل کی تھی؟ کہ جی میں وہی موسیٰ ہوں۔ کیا تورات کے اندر تو نے لکھا پڑھا نہیں ہے کہ 40 سال دنیا بنانے سے پہلے اللہ نے سارا کچھ لکھ دیا تھا جو ہونا ہے؟ پڑھا تھا۔ حدیث کے لفظ ہے فحج آدم موسیٰ، حضرت آدم حضرت موسیٰ کے اوپر غالب آ گئے، حضرت آدم غالب آ گئے، حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے، جی جی ٹھیک ہے، بس یوں ہی ہے۔ تو حضرت اللہ نے جو کچھ قیامت تک ہونا ہے نا جی، اس کا فیصلہ دنیا بنانے سے 40 سال پہلے کیا کیا تھا؟ لکھ دیا تھا۔ اگلی بات، اس رات کا نام ہے شب برات۔ شب برات، شب کا معنی رات، برات کا معنی دوری۔ آپ ذرا اس بات کو سمجھیں۔ میں اس بات کو سمجھانے سے پہلے آپ کو چھوٹی سی ایک تمہید بتاتا ہوں۔ آپ کے ذہن کے اندر جب وہ بات پہلے بھی پختہ ہے، سنیں گے مزید پختہ ہوگی۔ میں نے رجب کے اندر بھی آپ کو کہا تھا جمعے کے موقع پر، یہ جو 22 رجب کو کنڈے پکائے جاتے ہیں حضرت معاویہ، حضرت امام جعفر کے نام پر، اہل و سنت والجماعت کے کچھ لوگ ان کنڈوں کو پکاتے ہیں امام جعفر صادق کا نام سمجھ کر۔ وہ بھی جائز نہیں ہے، جائز وہ بھی نہیں ہے، لیکن پکاتے ہیں۔ لیکن آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح یہ شراب کی بوتل کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے کسی جائز مشروب کی، شاید کی مہر کہہ لیں آپ، لگی ہوئی ہے کہ اس کے اندر شہد ہے، اندر کچھ اور ہے، اوپر کچھ اور ہے۔ اندر یہ ہے، اب اوپر یہ ہے کہ امام جعفر کے نام کے کنڈے ہیں، اندر کیا ہے؟ اندر یہ ہے کہ اس دن حضرت امیر معاویہ کی وفات ہے، اور ان کی وفات کی خوشی کے اندر اہل تشیع کیا کرتے ہیں؟ کنڈے، دیگیں پکاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں کہ معاویہ دنیا سے گیا تھا اس دن۔ اندر کچھ اور، اوپر کچھ اور ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے اندر صرف ان چیزوں کو، رسم و رواج کو عام کرنے کے لیے نام امام جعفر کا لے لیا، تاکہ اہل سنت امام جعفر کو بڑا معذب اور بڑا اپنے نزدیک اچھا سمجھتے ہیں۔ جب ان کا نام آئے گا تو یہ کام رسم ہماری چلتی رہے گی، خوشی ہماری بڑھتی رہے گی۔
اسی طرح یہ صورت ہے حضرت. اس رات کو انہوں نے درجہ دیا ہے عبادت کا خاص کر، لیکن اس کے اندر اور چیز ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ اہل تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں اسی رات کو. اسی رات کو کیا ہوئے ہیں؟ پیدا ہوئے ہیں جی. اور امام مہدی جو ہیں وہ اسی رات کو آئیں گے اور اصل قرآن لے کر آئیں گے. کیا لے کر آئیں گے؟ اصل قرآن. ان کے نزدیک یہ قرآن جو ہے یہ قرآن اصل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن اصل تھا 40 سپارے، 10 سپارے حضرت عثمان کی بکری کھا گئی تھی، لہذا پیچھے 30 بچے تھے، 30 موجود ہیں. اصل قرآن نہیں ہے. اصل اور پورا قرآن حضرت امام مہدی کیا کریں گے؟ لے کے آئیں. آپ دیکھیں گے جی ابھی یہ کانفرنسیں ہوں گی، ان کی کانفرنسوں کا نام ہوگا جی استقبال مہدی کانفرنس، انتظار مہدی کانفرنس جی، مولود مہدی کانفرنس ابھی ہوتی ہیں ان کی جی. تو اس طرح یہ امام مہدی جو ہے یہ اس رات کے اندر دریاؤں کے اوپر جاتے ہیں، جا کر خط لکھتے ہیں. خط کے اندر کیا لکھتے ہیں کہ ہم آپ کا انتظار کر کر کے تھک گئے ہیں، آپ تشریف لے آئیں جی. بعد نے کہا جی امام غائب کا نام لیتے ہیں، بعد نے کہا امام مہدی کا نام لیتے ہیں جی. تو آپ تشریف لے آئیں جی. اور اگلی بات برات کا معنی دیکھیں. برات کا معنی ہمارے اندر مشہور کیا کہ گناہوں سے برات ہے. گناہوں سے کیا ہے؟ برات ہے. اصل یہ ہے کہ جو ہمارے پاس دین آیا نا جی، ہم اس سے برات حاصل کرتے ہیں. ہم اس دین کے قائل نہیں ہے. جو صحابہ کی زندگی ہے، صحابہ کی وجہ سے قرآن یہاں تک پہنچا ہوا ہے، ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ برات حاصل کرتے ہیں. ہمیں صحابہ کا مذہب قبول نہیں ہے، قرآن قبول نہیں ہے. آپ اصل قرآن اور مذہب لے کر آئیں، ہم اس کے اوپر کیا کریں؟ عمل کریں. حضرت حقیقت اس کی یہ ہے، لیبل اس کے اوپر ہمارے اندر مشہور کرنے کے لیے لگا دیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. اللہ نے کہا کہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے، اس رات کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا. حضرت قرآن نازل ہوا ہے لیلۃ القدر کے اندر. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے رمضان کے اندر. مولا کس رات میں نازل کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کے اندر میں نے نازل کیا. مولا کیسی کتاب نازل کی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. وہ رات بڑی مبارک رات ہے، بڑی قدروں والی رات ہے، بڑی عزت والی رات ہے. اور اس رات کا نام کیا ہے؟ لیلۃ القدر. نہ حضرت روزہ ہے اور نہ خاص عبادت ہے. جو عبادت آپ اپنے معمول کے مطابق کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. لہذا یہ دیکھیں جو بدعت ہوتی ہے نا، یہ ہمیشہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی گناہ لے کے آتی ہے. سنت ہمیشہ برکت لے کے آتی ہے، سنت ہمیشہ رحمت لے کے آتی ہے اللہ کی. بدعت جو ہے یہ اپنے ساتھ گناہ لاتی ہے. گناہ کیا ہے جی؟ ایک مسجد کی بے حرمتی ہے کہ نہیں ہے؟ پٹاخے جی، آگ جلانی، بنیروں کے اوپر روشنیاں کرنی، گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد مرد عورتوں کا اختلاط مسجدوں کے اندر ہونا، گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ آگے گناہ ہے کہ نہیں ہے جی؟ ہمیشہ بدعت اپنے ساتھ گناہ لے کر آتی ہے، سنت ہمیشہ اپنے ساتھ اللہ کی رحمت لے کر آتی ہے. تو اس لیے اس رات کا شریعت اسلام کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک بندے کی وہ سند پیش کرتے ہیں اکرمہ کی، کہ اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیٹا ہے، شاگرد ہے جی. حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیٹوں نے ایک دن اس کو باندھا ہوا تھا رسیوں کے ساتھ جی. کسی نے پوچھا اتنا بڑا مولوی بنے آج، تمہارے باپ کا شاگرد ہے یہ اکرمہ، اتنا بڑا مولوی تم نے باندھا ہوا ہے بھی لائق تھا. فرمایا ھذا یکذب علی ابیہ، یہ ہمارے ابا کے اوپر سارا دن جھوٹ بولتا رہتا ہے جی. کوئی کام بھی اپنی طرف سے غلط کرتا رہ کہتا ہے آج ابن عباس نے یوں کیا تھا، ابن عباس نے یوں کیا تھا، ہم نے اس لیے اس کو باندھا ہوا ہے.
حضرت کوئی حدیث بھی باسند یعنی صحیح سند کے ساتھ اس رات کے متعلق نہیں ہے. اگر یار ہو تو ہمیں کیا تکلیف ہے، ہو تو ہمیں کیا تکلیف ہے جی. ہمارا دل بھی کرتا ہے یہاں پروگرام کریں، آپ دیگیں پکائیں، حلوے پکائیں، کون سا میں نے پکایا ہے، آپ نہیں پکانا. اگر ہو تو مجھے کیا تکلیف ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے. ہم کہیں یار کرو. دیکھیں نماز پڑھنا اچھی بات ہے کہ بری؟ لوگوں کو کھلانا اچھی بات ہے کہ بری؟ روزہ رکھنا اچھی بات ہے کہ بری؟ جی پروگراموں کے اوپر آنا بیٹھنا، ایسی محفلیں جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہونا، فرشتوں کا ان کو گھیر لینا، یہ اچھے کام ہے نا جی. اگر شریعت کے اندر جائز ہو تو میں بھی کہوں یار آپ کریں، میں آپ کو منع نہیں کرتا. منع اس لیے کرتا ہوں کہ یہ کام میرے مرشد کریم جناب محمد الرسول اللہ کے تربیت یافتہ صحابہ نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا جی، کسی امام نے نہیں کیا، کسی محدث نے، کسی مفسر نے جو اچھے عالم گزرے ہیں کسی نے یہ کام نہیں کیا جی. لہذا جب انہوں نے نہیں کیا تو ہمیں بھی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اس لیے کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے جی، کوئی قضائے عمری نہیں ہے. پورا سال کا بے نمازی اس رات کو قضائے عمری کرے، آگے شرم نہیں آتی؟ پورا سال اللہ کی نافرمانی ہے اور اس رات میں قضائے عمری کر رہا ہوں. پتر ایک نماز بھی چھڑی ہے تو وہ ایک نماز پڑھیں گا تو قضا ہونی ہے. اس رات دے دو نفل نہ قضائی عمری پوری کوئی نہیں ہونی جی. ساری زندگی نفل نماز پڑھتا رہو، ایک فرض چھوڑا ہے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی. وہ فرض کی نیت کر کے فرض پڑھنا ہے تو قضا ہونی ہے جی. ایک نماز چھوڑی ہے، ساری زندگی نفل پڑھ اور کیا یا اللہ وہ جو میں نے قضا نماز چھوڑی ہے اس کھاتے کے اندر لکھ دے، نہیں لکھا جائے گا جی جب تک فرضوں کی نیت کر کے فرض کی قضا نہیں کرے گا. سارا سال بے حیائی، سارا سال کنجر خانے، اور اس رات کو قضائے عمری. عقل بھی یار کو دی ہوئی اللہ نے، کوئی شعور بھی رب نے دیا ہوا ہے، کوئی اللہ نے یہ بھی منزل دی ہوئی ہے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے جی. یہ تو صرف یقین مانے مولویاں نے کھان دا ذریعہ. یہ لیٹر بکس مولویوں کا، یہ کیا ہے؟ لیٹر بکس. کبھی بھرا ہے؟ کبھی ڈاکخانوں کے باہر لگا ہوتا ہے، کبھی بھرا ہے؟ کتنے لوگ اس میں ڈالتے ہیں جا جا، کبھی بھرا ہے؟ یہ بھر نہیں سکتا. صرف مولویوں کا کھانے کا طریقہ. ویسے لوگ دیتے نہیں ہیں، انہوں نے فرنجی کھانا ہے جی. پنجابی جی کہتے ہیں ہتھی نہیں تے پلتھی صحیح ہے جی. ہتھی دینا کو نہیں، پر انہیں انجی کھانا ہے. کدی انہوں نے ربیع الاول چ کہنا جی آ کام ہو گیا لیاؤ جی، کدی مر گیا تو انہوں نے کل کراؤ جی جی. انج مولوی کو شاید دینی کسی مرکتے، انہوں نے کہا نا یہ پیو دے کل کراؤ، لیا سے چل کے، لیا کیلے چل کے، لیا انار چل کے، سوٹ بھی لیاؤ مولوی دا، مسلح بھی لیاؤ، لوٹا بھی لیاؤ جی. 40 دن ٹکر بھی دیو. جڑے مولوی دی انی خدمت ہوئے دعا کرے گا یا اللہ انہوں تندرستی دے، کہے گا یا اللہ ایک ہور مار تاکہ میرا گو 40 دن پھر کم چلتا رہے جی. تو حضرت یہ تو سارا مولوی کے کھانے کا ذریعہ ہے جی. شبرات آ گئی ہے جی، مولوی کھا رہا ہے جی. معراج آ گیا جی، کون کھا رہا ہے؟ مولوی کھا رہا ہے. یہ سارے حرام جس طرح آپ کاروبار کرتے ہیں نا تو کاروبار میں سود حرام ہے. سود کیا ہے؟ یہ مولویوں کے سود ہے. یقین مانیں یہ مولویوں کو کیا ہے؟ جائز کام کو چھوڑ کر غلط طریقے سے لوگوں سے پیسے وصول کرنا، یہ مولویوں کا سود ہے. جس طرح ان سودیوں کی بخشش نہیں نا، اسی طرح ان سودیوں کی بھی کل قیامت کے دن بخشش نہیں ہوگی. تو اس لیے حضرت ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان طریقوں سے بچنا چاہیے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مال بھی آپ کا لگنا ہے، وقت بھی آپ کا لگنا ہے، پیسہ بھی آپ کا لگنا ہے، لیکن یہ جو مسند رسول ہے نا اس سے غلط بات نہیں بیان کرنی چاہیے. بات ہمیشہ سچی ہونی چاہیے، بات ہمیشہ ٹھیک ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو بات پسند آئے یا نہ آئے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بات ٹھیک بیان ہونی چاہیے. اس لیے کہ کل قیامت کے دن خدا کے دربار میں بھی جا کے کچھ جواب دینا کہ نہیں دینا کہ یا اللہ میں نے لوگوں سے یہ کہا، میں نے لوگوں سے یہ کہا. تو اس لیے حضرت اس رات کا شریعت اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے. ان بدعات سے بچنے کی کوشش خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں. اللہ عمل کی توفیق دے.